صفحہ نمبر 52 ہے اور اس کی آخری لائن سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور حکم دیا، اے میرے محبوب جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو تو آپ اس وقت قرآن کی تلاوت نہ کریں، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں، فاتبع قرآن، پس سننے کے بعد آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کی جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ کس قدر پریشانی میں ہوگا اور کس قدر وہ تکلیف میں ہوگا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو توحید، رسالت اور قیامت کے منکر ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا صدقہ، پس نہ صدقہ اس نے تصدیق کی، کس چیز کی؟ توحید کی، قیامت کی، رسالت کی، قرآن کی، یعنی حق بات کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ ولیکن کذب، اور لیکن کذب اس نے جھٹلایا، حق بات کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، وتولی، اور اس نے اعراض کیا، نیکیوں سے اعراض کیا، نیکیوں کی طرف اپنی پشت پھیر لی۔ ثم، پھر، ذہب، وہ چلا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطیٰ، اکڑتا ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولا، ہلاکت ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، پس ہلاکت ہے، ثم، پھر، اولا، ہلاکت ہے، لکا، تیرے لیے، فاولا، پس ہلاکت ہے۔ اب یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عقبہ بن ابی معیط یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ جو کہ مکہ کے رئیسوں میں سے تھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک تھا عاص بن وائل۔ یہ سارے بدبخت قسم کے لوگ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے اور یہ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہ تو یہ حق بات کی تصدیق کرتا ہے، نہ ہی نماز ادا کرتا ہے، اور حق بات کو جھٹلا دیتا ہے اور نیکیوں سے اعراض کرتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے تو بڑا اکڑتا ہوا چل کے جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسے لوگ تھے؟ ان لوگوں میں سے یہ کوئی آدمی یا ان سب کو ہی سمجھ لیں، ان سب کا طریقہ یہ تھا کہ جب راستے میں چلے جا رہے ہوتے تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی کمزور مسلمان، غریب مسلمان مل جاتا
تو یہ کیا کرتے، اس کو پکڑتے، نعوذ باللہ اس کی پٹائی کرتے، مارتے اس کو، پھر نعوذ باللہ اس کو گالی گلوچ بھی دیتے، پھر اس کو تانے دیتے۔ اب جب اس کو چھوڑتے تو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تو بڑے اکڑتے ہوئے جاتے، بڑی بڑکے مارتے کہ آج مسلمانوں میں سے ہم نے اس آدمی کو جو ہے نا وہ بڑا مارا ہے، آج ہم نے اس کو بڑی گالیاں دی ہیں، تو یہ بڑکے مارتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمتع، یہ بڑی بڑکے مارتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ضرور بر ضرور تباہ ہوں گے، یہ ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ اب دنیا کے اندر انسان جو برائی کرتا ہے یا مظلوم کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یا غریب کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مظلوم کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اے غریب کے ساتھ زیادتی کرنے والے، کل کو تو اس بات کو جان لے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، اور یہ سب کچھ تیرے سامنے ہوگا، جو تو نے کیا ہے وہ سب کچھ تیرے سامنے ہوگا۔ قرآن پاک میں سورۃ الزلزال میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آدمی ذرہ برابر جو نیکی کرے گا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس نے جو ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پائے گا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ میدان معاشر میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ہم نے تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا تھا۔ مثال کے طور پر ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے میں ہم نے تھوک دیا تو مسجد کے دروازے میں تھوکنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسے ہی راستے میں ہم چلے جا رہے ہیں، عوامی رستہ ہے اور ہمیں بلغم آئی ہے اور ہم نے راستے میں ہی بلغم کو پھینک دیا ہے، تو اس سے لوگوں کو، عوام کو ذہنی کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اگر راستے میں اس کو پھینکیں گے تو ہمارا راستے میں بلغم کو پھینکنا گناہ ہے۔ یا کوئی پھل وغیرہ ہم نے خریدا ہے، کیلا وغیرہ خریدا ہے، ہم اکثر ہم کرتے ہیں کہ راستے میں ہی اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ جس نے راستے میں چھلکا پھینک دیا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، ہم صفائی نہیں کرتے، جالا وغیرہ لگا ہوتا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو فرمایا جب میدان معاشر میں انسان دیکھے گا کہ اس کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا تھا، یہ تو میرے نام اعمال میں بہت زیادہ گناہ آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان جو ہے، یہ جو اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھے گا، یہاں تک کہ اس نے اگر غلط اشارے کیے ہیں تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں موجود ہوں گے اور اس کا بدلہ اس کو مل کے رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان، اَيَحْسَبُ کیا خیال کرتا ہے، الانسان انسان، ان اس بات کا، یترکا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار۔ کیا انسان اس بات کا خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ دنیا کے اندر جو آدمی بیکار ہو، جو کوئی کام کاج نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سارا دن فضول ہی پھرتا رہتا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، یہ تو بیکار ہے، فضول ٹائم خرچ کرتا ہے، تو دنیا والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو احکامات بھی دیے ہیں، بعض ایسے کام جو اس سے نہیں کرنے، اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے کام چھوڑے ہیں کہ ان کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا ایحسب کیا خیال کرتا ہے، الانسان انسان، ان اس بات کا کہ یترکا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدن بیکار، یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔
نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر اس نے دنیا میں وقت ایسے ہی گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جو بدلہ عطا کریں گے اس کے مطابق عطا کریں گے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا مطلب کہ اے انسان جو قیامت کو نہیں مانتا یا حشر کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھا رہے ہیں الم یکو، کیا نہیں تھا، نطفہ من منی، منی سے، یمنا جو ٹپکایا گیا، کیا تو منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جس کو تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا؟ یعنی اے انسان تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کل قیامت والے دن کون زندہ کرے گا، مجھے قبر سے کون اٹھائے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تو نطفہ نہیں تھا منی کا، ناپاک پانی کا ایک تو قطرہ تھا جو تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا تو اس سے تو پیدا ہوا، جب رحم میں آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ثم کان، پھر تھا علاقۃ، خون کا لوتھڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجھے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بوٹیاں بنائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا ڈھانچہ بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانچے کو گوشت پہنایا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فخلق، پھر پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، فسوا، پس درست کیا، یعنی تیرے اندر روح ڈالی، اور جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تو اچھا بھلا بچہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جوان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بڑھاپا عطا کیا، تو فرمایا فخلق، پس اس نے پیدا کیا، فسوا، پس اس نے درست کیا، یعنی تجھے صحت مند انسان بنایا، فجعل، پھر بنائے گا، منہ، اس سے، یعنی اس حقیر سے، قطرے سے، الزوجین، جوڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ کیا بنائے، جوڑے بنائے، الذکر، مذکر بھی، والانثی، اور مؤنث بھی، یعنی مرد بھی اور عورت بھی، میل اور فیمیل، نر اور مادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر کے قطرے سے ہی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو آج اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور آج تو یہ کہتا ہے وہ کل قیامت والے دن کوئی نہیں پیدا کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الیس ذالک، کیا نہیں ہے، ذالک، وہ پروردگار، بقادرین، قادر، علی ان، اس بات پر، یحیی، کہ وہ زندہ کرے، الموتى، مردوں کو، کیا وہ پروردگار جس نے ایک پانی کے حقیر سے قطرے سے ساری دنیا کو پیدا کر دیا، تو کیا وہ پروردگار جس نے اس حقیر سے قطرے سے صحت مند انسان بنایا ہے، مرد کو پیدا کیا ہے، عورت کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ کل قیامت والے دن تجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی اس آیت کو سنتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے یہ پڑھتے تھے بلا ہوا علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو جب سنتے تو آگے یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ بلا ہوا علی کل شیء قدیر، تو وہ پروردگار جس نے ہمیں ایک پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ پروردگار ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ قادر ہے اور وہ پیدا کرے گا۔ ہمیں قیامت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم قیامت کے منکر ہیں یا ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جو قیامت کو نہیں مانتے تھے اور موت کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ پروردگار جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔